السلام علیکم ناظرین، جب پاکستان چینل کے ساتھ آپ کا میزبان سالک مجید حاضر خدمت ہے۔ آج ہم بات کریں گے آپ کے پسندیدہ اور رمضان کے سب سے بہترین اور مقبول ڈرامے عائشہ کے تازہ ترین اپڈیٹس کے حوالے سے، جس کی 22 قسطوں کو آپ نے بے حد پسند کیا ہے۔ آپ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور آپ نے اس کو جس حد تک پذیرائی اور مقبولیت دلائی ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ڈرامہ اپنی مضبوط بہترین کہانی کی وجہ سے، اپنی اچھی ڈائریکشن اور پروڈکشن ٹیم کی محنت کی وجہ سے، اور ان اداکاروں کی زبردست صلاحیتوں، محنت اور لگن کی وجہ سے کامیابی سے ہمکنار ہوا ہے، اور اسی لیے اس کو پسند کیا گیا ہے۔ اس کے مقابلے پہ اور بہت سے ڈرامے موجود تھے اس رمضان نشریات میں، لیکن اس ڈرامے نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا اور اس نے اپنی دھاک بٹھائی اور اپنی کامیابی اور اپنی انفرادیت کو برقرار رکھا۔ عائشہ سیزن 2 ایپیسوڈ 22 تک آپ کو کہانی بہت پسند ہے۔ 23rd ایپیسوڈ سے آگے بھی آپ کو بہت اچھے مناظر دیکھنے کو ملیں گے۔ اب آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اسکارف میں نظر آنے والی خوبصورت لڑکی عائشہ جب سیلون جاتی ہے دادی کے کہنے پر، اور وہاں سے وہ اپنا میک اپ اور بیوٹی ٹپس لے کر آتی ہے، اور اس کے بعد جب اسے گھر میں اس کا شوہر اضمیر دیکھتا ہے تو وہ بالکل حیران رہ جاتا ہے، بلکہ دنگ رہ جاتا ہے، اور اس کو تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کسے دیکھ رہا ہے۔ وہ پوچھتا ہے اسے کہ کہیں جا رہی ہو، تو وہ کہتی ہے نہیں۔ پھر وہ بڑا حیران ہو کے اسے کہتا ہے تو پھر یہ سب کچھ کس لیے؟ تو وہ کہتی ہے کچھ مہمان آ رہے تھے دادی کے، تو بعد میں پروگرام چینج ہو گیا، انہوں نے مجھے کہا تھا تیار ہو جاؤ، تو میں تیار ہو گئی، دادی کے پاس جاؤں گی۔ وہ بڑا حیران ہو رہا تھا، لیکن پھر اس نے کہا بڑی ڈیفرنٹ لگ رہی ہو، اور پھر اس کے منہ سے نکل ہی گیا کہ بہت اچھی لگ رہی ہو۔ یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے عائشہ جب سے نکاح میں آئی ہے اضمیر کے، کہ اس نے عائشہ کی کسی بات پر اس کو سراہا ہے، تعریف کی ہے، اور پہلی مرتبہ اس نے کہا ہے تم اچھی لگ رہی ہو۔ اور یہ سب کچھ اس وقت ہوا ہے جب عائشہ اور ماہم کی ایک تلخ کلامی ہو چکی ہے، اور پارسل آیا تھا اضمیر کے نام پہ۔ ماہم اس کو وصول کرنا چاہ رہی تھی شبانہ ملازمہ سے، عین موقع پہ عائشہ نے آ کے وہ پیکٹ پکڑ لیا اور کہا کہ یہ اضمیر کا پارسل ہے اور ان کی وائف میں ہوں، آپ نہیں، لہٰذا آپ ان کی چیزوں سے دور رہا کریں۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ اسمرٹ بھیڑ میں ایک دفعہ یہ ہوا کہ پرسنل میٹر قرار دے کے عائشہ نے اپنی اور اضمیر کی زندگی کو پرسنل میٹر قرار دے کے ماہم سے کہا کہ آپ اس پرسنل میٹر کو تو سمجھتی ہیں نا، تو آپ اس سے دور رہیں، بہتر یہی ہے آپ کے لیے۔ اب ماہم جا کے نوشین آنٹی سے شکایت کرتی ہے، اور پھر یہ بات اضمیر کو پتہ چلتی ہے کہ تلخی ہوئی ہے، اور بلکہ اس نے تو اور بڑھا چڑھا کے مرچیں لگا کے بتایا ہوگا ماہم نے، تو ظاہر ہے کہ وہ بہت غصے میں آیا تھا اضمیر کمرے میں، اور آ کر اس نے عائشہ کے اوپر غصہ بھی کیا کہ ہاؤ ڈیئر یو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی، تمہاری یہ مجال کہ تم ماہم سے بدتمیزی کرو یا اس سے اونچی آواز میں بات کرو، یا تم نے ایسے کیسے سوچا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ اچھا ڈائلاگ دکھایا جاتا ہے ماہم کے معاملے پہ عائشہ اور اضمیر کا، کہ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کا نکاح مجھ سے ہوا ہے۔ اور پہلے تو خاموش رہتی ہے اور جا کے فائل اٹھا کے لاتی ہے اور اس کو دے دیتی ہے، اور فائل کھولتا ہے، دیکھتا ہے، کہتا ہے یہ تو نکاح نامہ ہے، یہ مجھے کیوں دکھا رہی ہو، تم اپنے ہوش میں تو ہو؟ تو کہتی ہے اس لیے دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو یاد آ جائے کہ آپ کا نکاح مجھ سے ہوا ہے، ماہم سے نہیں۔ آپ دفتر سے سیدھا گھر آنا چاہیے، لیکن آپ جاتے ہیں پہلے ماہم کے پاس۔ میں نے آج تک آپ کو کبھی نہیں روکا، آپ جو مرضی کرتے ہیں، لیکن آپ میری مسلسل حق تلفی کر رہے ہیں، میں آپ کی بیوی ہوں۔ تو بہت اچھے طریقے سے سکھایا بھی گیا ہے، دکھایا بھی گیا ہے کہ بیوی کی عزت کرنی چاہیے شوہر کو، اور بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری عورت کے ساتھ اس طرح نہیں اسے ملنا جلنا چاہیے۔ اور جب اس سے ملازمہ کہتی ہے کہ آپ اس گھر میں ہیں اور دوسری لڑکی بھی ہے، وہ آپ شادی شدہ ہیں اور آپ کے شوہر کے ساتھ رسم بڑھا رہی ہے، آپ اسے کچھ کہتی نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جہاں عورت کے لیے حکم ہے وہاں تو مرد کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ اپنی زبان میٹھی رکھے۔ تو شبانہ سمجھ جاتی ہے کہ اپنے شوہر کے بارے میں بھی خوش نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ شوہر کی غلطی ہے۔ اب دادی نے بھی ساری چیزیں محسوس کی، اور دادی نے پھر بلایا عائشہ کو، اور اسے بھیجا سارہ کو فون کرنے کے بعد کہ تم جاؤ سارہ کی بیوٹی سیلون پہ، اور وہاں جا کے تیار ہو کے آؤ، کیونکہ سجنا سنورنا جو ہے وہ بیوی کا اپنے شوہر کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اور جب وہ آتی ہے سج سنور کے بن کے، تو واقعی اضمیر اس کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ تب عائشہ کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دادی نے مجھے ایسا کیوں کہا تھا کہ سیلون جاؤ اور تیار ہو کر آؤ، تو مجھے اضمیر کے لیے بالکل ویسا ہی نظر آنا چاہیے جیسے وہ چاہتے ہیں۔ باقی دنیا کے لیے میں جیسے مرضی اپنا لک رکھوں، لیکن شوہر کے لیے مجھے ویسے ہی لکس رکھنے چاہیے جیسا وہ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اب اس کیس میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ڈیفرنٹ ہو گئی ہے عائشہ، بالکل بہت ہی پیاری لگ رہی ہے اسکارف کے بغیر بھی، اور اسکارف میں بھی بہت اچھی لگتی ہے۔ اس کی اپنی ایک کشش ہے اس کی شخصیت کی، اور اس کی سادگی ہے، اور اس کی جو ہے وہ
شرم و حیا والا جو روپ ہے وہ بہت اچھا ہے، لیکن یہاں پہ اس نے جب تیار ہو کے آئی ہے سیلون سے کھلے بالوں کے ساتھ، اس کی زلفیں بڑی اچھی لگ رہی ہیں اور وہ اپنے اس گیٹ اپ میں بھی بہت پیاری لگ رہی ہے، اور اس کا جو سٹائل ہے سادہ لیکن خوبصورت اور پرکشش، تو وہ اضمیر بھی اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ تو یہ بہت اچھا کردار نبھا رہی ہے لڑکی اس ڈرامے میں، اور اس نے یقینی طور پہ اپنے ناظرین کو، فینس کو، اس نے ان میں اضافہ ہی کیا ہے اور ان کو اپنا گرویدہ بنایا ہے۔ اور واقعی کمل خان اور فرحان احمد ملی کا یہ ڈرامہ ہمیشہ کے لیے یادگار ہو گیا۔ کمل خان نے عائشہ کے کردار میں بہت ہی اچھا اسکوپ ملا، اس کو موقع ملا اپنی صلاحیتیں دکھانے کا، اداکاری کے جوہر دکھانے کا، اور اس نے دکھایا۔ دوسری طرف جو ماہم لڑکی ہے وہ پچھلے سیزن میں بھی نیگیٹو رول میں تھی لیکن اچھا کردار ادا کر رہی تھی، عائشہ راجپوت۔ اس ڈرامے میں بھی اس نے اپنے کردار کو اچھی طرح نبھایا، حالانکہ اس سے لوگ نفرت ہی کرتے ہوں گے اور اس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوں گے کہ یہ کس قسم کی لڑکی ہے کہ ایک شادی شدہ مرد کے ساتھ جو ہے وہ اپنا افیئر چلا رہی ہے، اور یہ بات عائشہ نے بھی اس کو کہی جس پہ اس کو بڑا غصہ آیا، لیکن حقیقت تو یہی ہے۔ اور رائٹر نے لکھا ہی اس طرح ہے، اور اس کو راجپوت کو یہ رول نبھانا پڑا کیونکہ اس نے یہ رول قبول کیا تھا کہ میں یہ کروں گی۔ تو اب وہ عائشہ راجپوت جو ہے وہ یہ کردار ادا کر رہی ہے، حالانکہ اس کے سامنے اصل جو ڈرامے کی عائشہ ہے وہ بہت اچھا کردار ادا کر رہی ہے اور اس کی زیادہ تعریف ہو رہی ہے، اور ساری ہمدردیاں لوگوں کی، فینس کی، دیکھنے والوں کی وہ عائشہ کے ساتھ ہیں، اور جس کا اصل نام عائشہ راجپوت ہے اس کے ساتھ نہیں ہیں ہمدردیاں، کیونکہ اس کا ڈرامے میں اس کا کردار جو ہے وہ ماہم کا ہے اور وہ نیگیٹو رول ہے۔ تو کافی کچھ سکھایا گیا اس ڈرامے میں، کافی اچھے اچھے سبق بھی ہیں، دادی کی باتوں سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں، جوائنٹ فیملی میں چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں، اور اضمیر کے والد کا کردار بہت اچھا دکھایا گیا ہے۔ وہ اپنی ماں کا جس قدر احترام کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے، ان کی باتوں کو سنتا ہے، سمجھتا ہے، ان سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتا، یہ ساری باتیں سیکھنے کی ہیں، اور یہی سبق اس طرح کے ڈراموں میں رمضان کے نشریات میں ہمیں ملتے ہیں، اور ان سے ہمیں حاصل بھی کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں سیکھنی چاہیے، ہماری نوجوان نسل کو بھی، ہمارے بڑوں کو بھی سمجھنے چاہیے چیزیں۔ تو کافی اچھا جا رہا ہے یہ ڈرامہ۔ آپ کی کیا رائے ہے ماہم کے بارے میں، اور عائشہ کے بارے میں، اضمیر کے بارے میں، نشین کے بارے میں؟ تو جو بھی آپ اس بارے میں اپنے خیالات رکھتے ہیں وہ ان کا کھل کر اظہار کریں کمنٹ باکس میں، اور کوئی سوال ہو تو بھی پوچھیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، پھر اگلے جو اپڈیٹس ہوں گے آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔